السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورہ صاد کی آیہ نمبر 30 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو سلیمان جیسا فرزند، بڑی خوبیوں والا اور ایسا بندہ جو بہت رجوع کرنے والا۔ اس ضمن میں امام ابن ابی حاتم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہونے والے چند مکالمے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مکالمہ جس کے اندر کچھ سوال و جواب کا ایکسچینج ہے۔ امام ابن ابی حاتم حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے اور وہ ایک ایسی عمر کو پہنچ گئے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شعور والی عمر ہوتی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹے، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے جواب دیا، اللہ کا سکینہ اور ایمان، یعنی اللہ کی طرف سے جو دل میں ایک سکون اترتا ہے اور وہ بھی ایمان کی حالت میں ہو، تو وہ ایک بہت اچھی بلکہ سب سے اچھی چیز ہے۔ پوچھا اچھا سب سے قبیح چیز کیا ہے، سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر، یعنی ایسا شخص جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو اور وہ اس دولت کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لے۔ پوچھا اچھا بیٹا سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کی رحمت۔ پوچھا اچھا سب سے ٹھنڈی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں کا ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان، تم نے وہ جواب دیے ہیں جو واقعی ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس ضمن میں ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، اسے امام حکیم ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اچھا آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ امام ترمذی اور حکیم ترمذی یہ دو الگ الگ لوگ ہیں۔ حکیم ترمذی نے حدیث کی جو کتاب لکھی ہے وہ نوادر الاصول ہے، اور امام ترمذی نے جامع الترمذی مرتب کی ہے۔ تو حکیم ترمذی کی یہاں بات ہو رہی ہے جو نوادر الاصول والے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں جسے پھر امام سیوطی نے الدر المنثور میں بھی جمع کیا اسی آیہ مبارکہ کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تیرے بیٹے سے 7 باتیں پوچھنے والا ہوں، اگر وہ تجھے بتا دے تو اسے علم اور نبوت عطا کرو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلے تو ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ بات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم سب پر کھل جائے، سب پر عیاں ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایسی چیزیں رکھیں، اور یاد ہوگا آپ کو کہ داؤد علیہ السلام سے قبل جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شخص کو ان کا بادشاہ چنا تو اس میں بھی انہوں نے اعتراض اٹھائے کہ اللہ کے چناؤ میں بھی اعتراض کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس خاندان سے بھی نہیں جس میں سے بادشاہ ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمارے مقابلے میں پیسے والا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتراضات وہ اٹھاتے رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کہ اس تقرری تو ہو چکی ہوتی ہے، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن اس اظہار نبوت اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت سے قبل سلیمان علیہ السلام کے علم کا معاملہ سب پر اللہ اوپن کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا۔ اچھا اب داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں آپ سے 7 باتیں پوچھوں، اگر آپ مجھے بتا دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں عطا ہوں جو واقعی ایک نبی کا ورثہ ہوتی ہے اور ایک علم کے دریا ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ شہد سے زیادہ میٹھی کیا چیز ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی کیا چیز ہے، ریشم سے زیادہ نرم کیا چیز ہے، جس کا اثر نہ پانی میں ہو، نہ ملائم پتھر پر جسے صفا کہتے ہیں، اور نہ آسمان میں دیکھا جا سکتا، اور علاوہ ازیں جو سرسبز و شادابی کے زمانے اور خشک سالی میں موٹا کرے۔ حضرت سلیمان نے عرض کی کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے،
وہ اللہ کی رحمت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے جو وہ اللہ کے اولیاء کے دلوں کو کھٹکھٹائے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے تو وہ اللہ کی حکمت ہے جو اولیاء اللہ باہم اس کا ذکر کرے۔ جس کا اثر پانی میں دکھائی نہیں دیتا وہ کشتی ہے جو گزر جاتی ہے تو اس کا کوئی نشان نہیں دکھائی دیتا، اور جس کا اثر صرف چٹان پر دکھائی نہیں دیتا تو وہ چونٹی ہے جو پتھر پر گزرتی ہے۔ جس کا اثر آسمان میں دکھائی نہیں دیتا وہ پرندہ ہے جو اڑتا ہے، اس کا اثر آسمان میں دکھائی نہیں دیتا۔ جو خشک سالی اور سرسبزی میں موٹا ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ جب اللہ اسے عطا کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس کا دل آلودگی سے پاک اور روشن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سرسبز و شادابی کا زمانہ اور خشک سالی یعنی وہ زمانہ جس میں کچھ میسر نہ ہو، اس سے مراد ظاہر نہیں ہے، اس سے مراد باطن ہے کہ مومن ہی ہے وہ کہ جب اس پہ اچھا وقت آتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ اس کا دل آلودگی سے پاک رہتا ہے اور روشن رہتا ہے، رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دیکھو داؤد اور اس سے 14 باتیں پوچھو، یعنی 14 things۔ اگر وہ تجھے جواب دے دے تو اسے علم اور نبوت کا وارث بنا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام سے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، تو حضرت سلیمان نے عرض کی کہ بھئی مجھے پڑھانے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ پوچھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ اے بیٹے مجھے بتا تیری عقل کہاں ہے؟ فرمایا دماغ میں۔ پوچھا تیری حیا کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی دونوں آنکھیں۔ پوچھا تیرے ہاں باطل کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی دونوں کان۔ پوچھا تیری غلطیوں کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی زبان۔ پوچھا تیرا راستہ کون سا ہے؟ عرض کی دونوں نتھنے۔ پوچھا ادب اور بیان کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی دونوں گردے۔ پوچھا سختی کی جگہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ جگر۔ پوچھا ہوا کی جگہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ پھیپھڑے۔ پوچھا تیری خوشی کی جگہ کہاں ہے؟ عرض کی کہ تلی۔ پوچھا تیری کمائی کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی دونوں ہاتھ۔ پوچھا تیرے کھڑے ہونے کا دروازہ کون سا ہے؟ عرض کی دونوں ٹانگیں۔ پوچھا تیری شہوت کی جگہ کون سی ہے؟ عرض کی شرمگاہ۔ پوچھا تیری اولاد کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا ریڑھ کی ہڈی۔ پوچھا علم، سمجھ اور حکمت کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا دل۔ فرمایا جب دل درست ہو جائے تو تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل خراب ہو تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح امام عبد بن حمید اور ابن جریر رحمہم اللہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں ایک لفظ آتا ہے اواب، انہو اواب۔ تو وہ کہتے ہیں اواب کا معنی نقل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، اور اس کو پھر تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 180 سے 183 تک، اور جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اسے الدر المنثور میں بھی روایت کیا گیا۔ امام سیوطی سے روایت کرتے ہیں الدر المنثور میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 858 and 859۔ پھر انشاءاللہ تعالی مزید اس کے اندر کچھ اور تفصیلات آتی ہیں، اسپیشلی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گھوڑوں سے متعلق، اس پر بھی بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔